بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ملکیتی حدود میں تبدیلی کر کے دوسرے کی زمین کو اپنی ملکیت میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ گویا یہ دوسرے کی زمین پر ناحق قبضہ جمانے کی صورت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دوسرے کی زمین کا ایک بالشت بھی ناحق لے گا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں سے نکال کر اس کی گردن میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ نمبر 9، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا۔ نمبر 10، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا بلا کہہ رہے ہیں، تو تم کہو کہ تمہارے شر اور برائی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا بلا مت کہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا بلا کہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ نمبر 11، رشوت لینا دینا اور رشوت کے لین دین کا واسطہ بننا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا موجب ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش یعنی الذی یمشی بینہما۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 12، مومن کو تکلیف پہنچانا یا دھوکہ دینا۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من دار مؤمنا او مکر بہ۔ سنن ترمذی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت ہو جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ نمبر 14 پہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یاد رکھو جو لوگ پاک دامن بولی بالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔ نمبر 15، قطع رحمی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے، حل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے؟
یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور خونی رشتے کاٹ ڈالو، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ نمبر 16، چوری کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ السارق یسرق البیدۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت فرمائی ہے۔ جو ایک انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ نمبر 17، نابینا کو راستہ سے بھٹکانا۔ اور نمبر 18 جانور کے ساتھ بدبھیلی کرنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من سب آباہ وملعون من سب امہ ملعون من ذبح لغیر اللہ ملعون من غیر مرد ملعون من کمہ اعمی عن الطریق ملعون من وقع علی بہیم ملعون من عمل عمل قوم لوط قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرارا ثلاثا فی الوتیہ۔ مسند احمد کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں فرمایا کہ اس کی اسناد صحیح ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے باپ کو برا بھلا کہے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، وہ شخص ملعون ہے جو زمین کی حدود بدل دے، وہ شخص ملعون ہے جو اندھے کو راستے سے بھٹکا دے، وہ شخص ملعون ہے جو جانور کے ساتھ جماع کرے، وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ قوم لوط والی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔